الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد است علی علی امام منست و منم غلام علی ہزار جان گرام فدا بنام علی۔ آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، تو اس سلسلے میں آج حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا تو آپ نے دعا کی کہ الہی جو تجھے سب سے زیادہ اس امت میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ کنیت ابو الحسن، لقب حیدر کرار، اسد اللہ غالب، امام الاولیاء، امام الاصفیاء، امام العاشقین، داماد رسول، زوج بطول، خیبر شکن، آفتاب نبوت کی روشن کرن، باب العلم اور مختلف آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ جب خانہ کعبہ میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند تھیں۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین آپ کے منہ میں ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ان کی کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ چنانچہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں زندگی گزاری۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 ایسے مناقب ہیں جو کسی اور میں نہیں۔ آپ کی شان میں قرآن کریم کی بہت زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ آیت تطہیر بھی آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی اور آیت مباہلہ میں بھی آپ ہی کی شان بیان ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ جس نے علی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا مولا قرار دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی خوبیاں عطا فرمائی گئی ہیں جو کسی اور کو نہیں میسر ہوئی۔ نمبر 1 تو ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوئی۔ دوسرا جو ہے ان کو مسجد میں سکونت اختیار کرنے کا کہا گیا۔ تیسرا جو ہے فتح خیبر کے دن ان کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے دیا۔ فرماتے تھے اگر ان میں سے ایک خوبی بھی مجھے میسر ہو جائے تو یہ میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں حلم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو شریعت کا سب سے زیادہ علم تھا۔ آپ قرآن کریم کے حافظ تھے اور مفسر تھے۔ آپ بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ امت محمدیہ کے سب سے بڑے قاضی آپ تھے۔ خیبر کا قلعہ جو کہ بہت سے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ نے پوری رات بڑی اضطراب اور بے قراری سے گزاری کہ وہ خوش قسمت صحابی کون ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہیں آشوب چشم کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا اور دعا دی۔ چنانچہ آپ نے خیبر کے سردار مرحب کو جہنم واصل کیا اور خیبر کا قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ غزوہ بدر میں آپ نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کے ہاتھوں سب سے زیادہ کافر جہنم واصل ہوئے۔ آپ نے سردار ولید کو بھی قتل کیا۔ جب آپ تلوار چلاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا اور غزوہ احد میں بھی آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ لواء الحمد کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ انبیاء کرام کی صفوں کے درمیان میں سے وہ جھنڈا لے کر گزریں گے۔ کچھ دیر بعد آپ وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیں گے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حشر کے دن بھی شان دکھائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مواخات میں آپ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جو نگہبان مقرر کیا اور فرمایا کہ اے علی، مجھے تجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ الہی علی کے سینہ کو علم اور نور سے بھر دے اور اس کی زبان کو استقامت عطا فرما۔ آپ بہت بہترین فیصلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سردار نے اپنے بیٹے کو ایک غلام کے ساتھ بھیجا تو رستے میں ان کی کسی بات پر تکرار ہو گئی، تو کوفہ پہنچ کر غلام نے کہا کہ یہ سردار جو ہے یہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا 2 سوراخ کر کے ان دونوں کی گردنیں اس میں پھنسا دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تو آپ نے فرمایا غلام کی گردن کاٹ دو۔ تو جو غلام تھا اس نے یکدم اپنے سر کو جنبش دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ غلام ہے اور یہ اس کا آقا ہے۔ اسی طرح 3 آدمی آپ کے پاس پیش ہوئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ اونٹ ہم میں تقسیم اس طریقے سے کر دیں کہ ایک کو نصف دے دیں، ایک کو تہائی دے دیں اور ایک کو 9واں حصہ دے دیں، لیکن کوئی بھی اونٹ ذبح نہ کریں۔ تو آپ نے ایک اونٹ بیت المال سے منگوایا۔ ٹوٹل 18 اونٹ ہو گئے۔ جس کو نصف دینے تھے اس کو 9 اونٹ دے دیے، جس کو تہائی دینے تھے اس کے حصے میں 7 اونٹ آئے، اور جو 9ویں حصے والے تھے اس کو 2 اونٹ عطا کیے۔ اس طرح کل 17 اونٹ ہو گئے، اور جو بیت المال سے اونٹ منگایا تھا وہ آپ نے اسی طرح واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک دن ایک بچہ تھا تو 2 عورتیں اسی پر بحث و تکرار کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ آپ کے پاس جب فیصلہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی گردن اڑا دو۔ جب آپ نے یہ فیصلہ سنایا تو جو ماں، حقیقی ماں تھی، اس نے کہا نہیں، گردن نہ اٹھاؤ، اس کو اسی عورت کو دے دو اور اس کو زندہ رہنے دو۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ممتا ہے جو تڑپ گئی ہے، چنانچہ اس کی ماں جو ہے نا یہ عورت ہے، دوسری عورت جو ہے نا وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ تو فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جس کی مشتاق ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ علم جاننے والے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے قرآن کریم کا ظاہری اور باطنی دونوں علم حاصل ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم کی کون سی آیات کس موقع پر اور کس جگہ پر نازل ہوئی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میں قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں کے بھر جائیں۔ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ اے علی، یہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینے چلے آنا۔ چنانچہ آپ نے رات بستر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پیدل ہی مدینہ کی طرف تشریف لے چلے۔ جب آپ قباء کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلا لاؤ۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ کے پاؤں کو صاف کیا اور چھالوں پر اپنا لعاب دین لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے، بہت زیادہ شفقت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سادہ غذا استعمال کرتے اور فقر کی حالت میں زندگی گزارتے۔ آپ سارا دن مزدوری کرتے اور شام کو جو کچھ کمائی ہوتی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ آپ ہمیشہ موٹا لباس پہنتے تھے۔ آپ کا لقب اسد اللہ غالب ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے دشمن پر فتح پاتے تھے۔ حیدر کرار تھے، جو حیدر کرار کا مطلب ہے جو مڑ مڑ کر اپنے دشمن پر حملہ کرے۔ آپ سارا دن مخلوق کی خدمت کرتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ سیدنا عثمان غنی کے بعد امیر المومنین منتخب ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلافت کو سنبھالا اور خلافت کا مرکز مدینے سے کوفہ کی طرف لے گئے۔ 21 رمضان المبارک ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کو حالت نماز میں زخمی کیا اور آپ اسی زخم کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔